اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ویڈیو دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اگر صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں اور اردو زبان میں آسانی کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 جس کا ایک سبق کل گزر چکا، جس میں ہم نے اس پہلی لائن کو پڑھا تھا۔ اس میں ان حروف کا ہجا کرنا اور ان پر وقف کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج ہم تختی نمبر 11 کی دوسری لائن، ان الفاظ کا ہجا کرنا اور ان پر وقف کرنا، ان کو سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج کے سبق میں ہمارے پاس پہلا حرف ہے، یہ چھوٹا کاف ہے جس پر پیش ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد نون ہے، نون پر جو یہ نشان ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور جزم حروف کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں نون پر جزم ہے، کاف اور نون کو آپس میں ملائیں گے۔ اس کے بعد یہ تا ہے، چھوٹی تا نقطوں والی، اس پر پیش ہے، اور تا کا مخرج زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ سے ٹچ کریں گے، تا کو ادا کریں گے۔ تمام حروف کے مخارج تختی نمبر 1 میں بیان ہو چکے ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور تمام حروف کے مخارج یاد کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور بات، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا اور دو حروف لام اور را۔ اگر نون ساکن کے بعد یہ 8 حروف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں ہم اخفا کریں گے۔ کاف نون پیش کن، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو۔ جب قرآن مجید میں ان الفاظ پر یا ایسے حروف آ جائے، جب ان پر وقف کریں گے تو آخر والے حرف کو سائلنٹ کریں گے۔ کنت وقفاً، کنت۔ اگلا حرف دیکھیے، لام پر زبر ہے، اس کے بعد سین ہے، سین پر جزم ہے، جزم ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حروف کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں لام اور سین آپس میں ملیں گے۔ اس کے بعد نقطوں والی تا ہے، چھوٹی تا، اس کو باریک پڑھیں گے، اس پر زبر ہے۔ لام سین زبر لس، اور سین کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لست وقفاً۔ جب قرآن مجید میں ان الفاظ پر وقف کریں گے، رکیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ وقفاً لست، وقفاً لست۔ اگلا حرف دیکھیے، یہاں الف ہے، الف پر زبر ہے۔ پہلے بتلا چکا ہوں کہ الف پر جب زبر، زیر یا پیش آ جائے تو الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اسے یہاں الف پر زبر آیا ہوا ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میم ہے، میم پر جزم ہے اور جزم ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو حمزہ اور میم کو آپس میں ملائیں گے۔ حمزہ میم زبر ام، را،
پہلے بتلا چکا ہوں کہ را پر جب زبر یا پیش ہو تو اس را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور جب را پر زیر ہو یا دو زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں اس را پر دو زیر ہے، تنوین ہے، تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن۔ جب وقف کریں گے رکیں گے، وقفاً امر، وقفاً امر۔ اگلا حرف دیکھیے، با پر زبر ہے، اس کے بعد را ہے۔ را پر کیا ہے؟ یہ جزم کا نشان ہے۔ جزم حروف کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو با اور را کو آپس میں ملائیں گے۔ اس کے بعد دال پر دو زبر تنوین ہے، با را زبر بر، با را زبر بر، دال دو زبر دن، اخفا کریں گے، دال دو زبر دن، بردن۔ جب ان حروف پر وقف کریں گے رکیں گے تو آخر میں جو الف ہے اس کو ظاہر کریں گے اور اس الف کو پڑھیں گے، وقفاً بردا، وقفاً بردا۔ اگلا حرف دیکھیے، جیم پر زبر، اس کے بعد میم ہے، میم پر جزم ہے، جزم ملانے کے لیے آتا ہے تو جیم اور میم کو ملائیں گے، جیم میم زبر جم، عین، گلے سے زور لگا کر عین کو ادا کرتے ہیں، عین دو زبر عن، عین پر تنوین ہے، اخفا کریں گے، عین دو زبر عن، جمعا۔ جب وقف کریں گے رکیں گے۔ قرآن مجید میں جب ایسے حروف آ جائے اور ان پر وقف کریں گے تو آخر میں جو الف لکھا جاتا ہے ان کو وقف میں ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جمعا، وقفا، جمعا۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔